الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس صدق الله العظيم میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے لیے سب سے پہلے اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا احسان کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی مشغولیات سے اپنے کام کاج سے نکال کر کے اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ 5 وقت جو ہے نماز اپنے پاک گھر کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان کی شکل کے اندر بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عظمت اور مرتبے کو بڑھایا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل مخلوقات بنائی کم و بیش 18,000 مخلوقات بنائی. ساری مخلوق سے اشرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا. باقی جتنی مخلوق ہے یہاں تک کہ جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا کہ اسے جو ہے انسان اپنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. ہمیں دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، اس کے اندر اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے طرف فرمائے. حتیٰ کہ جو اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اگر چھوٹا سا بچہ اگر اس کی نکیر پکڑ کر جہاں کھینچتا ہے تو اس کے پیچھے بھی چلتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو یاد کریں، ہم اس کی بندگی اور اس کی عبادت کریں. یہ ہمارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے پر ذمہ داری ڈالی ہے. اس لیے ہمیں جنت ملے گی محنت کے اوپر، مشقت کے اوپر. محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت کا سردار بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت جگہ عطا فرمائے. بہرحال میرے عزیز بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان کو بنایا ہے، لیکن انسان کی ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے بندگی کا حق فرمایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ بھی اچھائی کا حکم فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق فرمائے ہیں. جس طریقے سے ماں باپ کا حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، پڑوسی حقوق ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق جو جانور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی حقوق فرمائے. جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھا کر کے لاتا ہے، اس سے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تک تشریف لائے تو دنیا کے اندر کس طریقے سے انسان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، بچوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے جانوروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے اوپر محنتیں کی اور جو ہے قوم کو سمجھایا اور دین کی دعوت دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے تھے ایسا زمانہ جہالت تھا کہ اس دور کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس اونٹ کو جو ہے قبر کو لے جا کر باندھ دیا کرتے تھے. اب وہ بھوکا پیاسا جو ہے وہیں دم توڑ دیا کرتا تھا. اور ایسا زمانہ تھا
کہ اگر جو جانور چل رہا ہے تو اس چلتے ہوئے جانور کے اندر سے جو ہے گوشت نکال دیا کرتے تھے. اب بیچارہ اس زخم کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتا تھا. یہ ظلم اور ستم ہوا کرتا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتائے اور جانوروں کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنے کا برتاؤ فرمایا. یہ جو ہے جانوروں کے حقوق. جس طریقے سے انسان اپنے گھر کے اندر جانور سے جو فائدہ حاصل کر رہا ہے, دودھ نکال رہا ہے, دودھ نکالنے کے تعلق سے اس کے ساتھ میں جیسے دودھ نکال رہا ہے ایسے اس کو کھلانا پلانا ہی جو ہے مالک کی ذمہ داری ہے. اور جس جانور کے جو معصوم سے جو بچے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بچوں کے بھی دودھ چھوڑیں. آج کے زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے, سارا کے سارا دودھ مالک نکال لیتا ہے اور جانور بچہ جو معصوم سے ہوتا ہے بھوکا رہتا ہے. حتیٰ کہ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس بچے کو بیچ دیتے ہیں, اس لیے کہ سارا دودھ جو ہے ہم ہی پیے, سارا دودھ سے ہم ہی فائدہ جو ہے حاصل کریں. یہ جانور کو بڑی ظلم اور زیادتی ہے. اس لیے جب تک وہ دودھ پیتا ہے تب تک دودھ پلانا اس کا حق ہے ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چڑیا ہوتی ہے, جو معصوم سے جو پرندہ ہوتا ہے, اس کو بھی شکار کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے کہ جب تک وہ جو دانا کھا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ کے اندر گئے تھے اور اس جنگ سے جب ہماری واپسی ہوئی تو واپسی کے اوپر ہم نے جو ہے ایک جگہ چڑیا تھی اور چڑیا کسی معصوم سے بچے تھے تو ہم نے اس بچے کو اٹھا لیا. کہا کہ جو ہم اس کو گھر کے اندر لے جائیں گے, ہم ان سے کھیلیں گے, بچے کھیلیں گے اور جو ہے ہم اس کو پالیں گے گھر کے اندر رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں اور خالی انسانوں کے لیے تمام عالم کے نبی ہیں, جانوروں کے بھی نبی, انسان کے بھی نبی. حتیٰ کہ جو ہے ہمارے نبی پرندوں درندوں کی اور جنات کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسان کے جو ہے نبی ہیں. تو بہرحال وہ جو ہے چڑیا اٹھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائی. تو ہمارے نبی صاحب سے فرمایا کہ اس کے بچے جو ہے کون اٹھا کر لے گیا, اس لیے ان کے بچے جو ہے جہاں سے لائے ان کے بچے جو ہے واپس لے رکھو. اگر تم آج بچے واپس نہیں کرو گے تو یہ میرے سے اس نے میرے سے شکایت کی ہے, القیامت دن ہوگا میں ان کا جو ہے سفارش کر کے کھڑا ہوں. تو جو صاحب رضی اللہ عنہ نے ان چڑیے کے بچوں کو واپس لا کے گئے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے انسان اللہ نے فرمایا کہ جو زمین کے اندر زمین والوں کو رحم کرے گا تو بلکہ میں بھی ان کے ساتھ جو اچھائی اور رحم کا معاملہ عطا فرماؤں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کرم کا, شفقت کا, سہولت کا معاملہ کریں, چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو. ہمارا جو ہے پیار محبت کے ساتھ اپنے اخلاق پیش کرتے ہیں تاکہ دین کے جو بڑھوتری ہوگی وہ اخلاق سے پھیلے. اس لیے ہمارا اخلاق اچھے ہو, اس طریقے سے ہم جانور کے ساتھ پیار محبت سے جو ہے پیش آئیں. حالانکہ میرا عزیز اور دوستو, ہماری شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم جانور کے جو دودھ نکالتے ہو, اگر دودھ نکالنے کے وقت تمہاری جو ناخن ہے اس ناخن کو کاٹ دینا. تمہارے ناخن بڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ اگر تمہارا ناخن بڑا ہوا ہے اور اس سے جانور کے جو ہے دودھ نکالتے ہوئے اگر جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مگر تمہارے جو پکڑ کا ذریعہ فرمائے. یہ جانور کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. اس لیے میرا عزیز اور دوستو, آج کی زمانے کے اندر جانور سے زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جو مرغ پال لیتے ہیں لیکن اس کی کشتی لڑائی جاتی ہے. یہاں تک کہ جو ہے اسی طریقے سے جو بیل ہوتے ہیں اس کی جو کشتیاں لڑائی جاتی ہے. حالانکہ شریعت کے طریق بالکل حرام ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور آپس کے اندر لڑتے ہیں خون سے لہو لعاب ہو جاتے ہیں, پھر بھی انسان کو رحم اور ترس نہیں آتا. آج کے زمانے کے اندر یہ چیزیں دن بدن زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان کے ساتھ میں رحم کرنا ہے اس طریقے سے جانور کے ساتھ میں پیار محبت سے پیش آنا ہے اور جانوروں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرنا ہے. کیوں؟ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر اللہ نے جو بخشش فرمائی, جو ایک فاحشہ عورت کی بخشش فرمائی, اور جو پکڑ کے جو معاملہ سامنے اندر آیا اس نے جو ایک بلی کو مار دیا, اس کی وجہ سے اس کی پکڑ فرمائی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ انسان جب جانوروں سے اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا صلہ اور مرتبہ اچھا ملتا ہے. ایک شخص گزرے ہیں ناصر الدین, وہ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ جو ایک جنگل کے اندر شکاری کے تعلق سے گئے تو جب شکار کرتے شکار نہیں ملا, یہاں تک کہ ایک جانور کا ہرنی کا ایک بچہ مل گیا. انہوں نے جو اس بچے کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں اس کو گھر کے اندر لے جاؤں گا اور بچے کھیلیں گے, میں بھی کھیلوں گا, اس کو بڑا کروں گا. جیسے وہ ہرنی کے بچے کو لے کر روانہ ہوا تو چلتے چلتے کافی دور تک آیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہرنی جو ہے پیچھے پیچھے آ رہی.
اور بہت اداسی ہے. حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو جانور انسان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے بچے کے لیے ماں ہوا کر کے اس کو وہاں پر شفقت آتا ہے کہ میرا بچہ. حالانکہ جب اس کو جو ہے اس ناصر الدین وہاں رکا اور جو ہے ہرنی کی اداسی دیکھی تو اس کو وہاں پر ترس آیا کہ جو واقعی اس کا بچہ ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اداسی کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرے بچے کو لے لیا ہے تو مجھے بھی سبا کر لے. بچے کے بغیر میں رہنا گوارا نہیں کر سکتے. تو جو ہے انہوں نے جو ہے اس بچے کو وہاں پر ترس کھا کے بچے کو چھوڑ دیا اور جو ہرنی اپنے بچے کو لے کے روانہ ہو گئی اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی جیسے کہ شکر ادا کر رہی. اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خواب کے اندر زیارت ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تو نے جو ہے ہرنی کو برہم کو کہا ہے, ہرنی کے بچے کو برہم کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں بادشاہ بنائیں گے. لیکن بادشاہ آزمائش ہوا کرتی ہے, اس لیے جس طریقے سے تو نے ہرنی کو برہم اور کرم کیا ہے اس طریقے سے مخلوق کو برہم اور کرم کا معاملہ کرنا. اور بات کے اندر ہی ان کا خواب سچا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بادشاہ بنایا. کہنے کا مقصد یہ میرا عزیز بزرگ کو دوستو, انسان جو ہے جانور کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے. جانور جو بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے. جو درندے ہیں یہاں تک کہ جو زہریلے جانور ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے. اگر کبھی انسان غور و فکر کرے ان کے اندر آج کے زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے, اگر کوئی زہریلا جانور ہوتا ہے تو انسان بغیر تحقیق کیوں ہی مار دیتے, طرفہ کر مار دیتے. یہ بالکل زیادتی ہے. اس لیے جانور اللہ نے انسان کے لیے بنائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں تو اس نے دیکھا کہ جانور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے فائدے کے بنائے. تو ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے ہیں, گزرتے چل رہے ہیں تو ان کے آگے ایک بچھو جا رہا ہے. تو اللہ کا ولی تھا, اس نے کہا آزمائش تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے فائدے کے جانور بنائے آج یہ جلدی کے اندر بھاگتا اور بچھو کیوں جا رہا. تو اس نے اس بچھو کا پیچھا کر لیا اور چلتا گیا یہاں تک کہ جو ہے سمندر آ گیا. اب جو ایک مگرمچھ آیا اور اس نے جیسے جھکا تو وہ بچھو اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کو لے کے وہاں سے روانہ ہو. تو اس نے سوچا کہ جو ہے پیچھا کیا جائے. اس نے وہ بھی کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور پیچھا کرتا گیا, چلتا جو ہے وہ دوسرے کنارے پہ پہنچا تو جو ہے بچھو وہاں اتر کے وہاں بھاگنے لگا. تو وہ بھی شخص پیچھے ہو گئے. یہاں تک کہ چلتے ایک جنگل کے اندر پہنچا جہاں ایک اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے اور اس کے پاس کے اندر ایک سانپ کھڑا ہے. جیسے سانپ اس کو ڈس رہا ہے اتنے وہ بچھو فوراً وہاں پہنچا اور وہاں جا کر اس سانپ کو ڈنک مار دیا, اس سانپ کو ڈس کر لیا. اس لیے سانپ جو ہے بے ہوش ہو گئے. اتنے میں اس جو ہے اللہ کے بندے کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے پر اس نے جو بچھو کو مارنے لگا. تو کہا جو سانس سچ ہے, اس نے کہا مارو مت, وقت کچھ اور نہیں ہے, اگر یہ بچھو آج نہیں ہوتا تو آپ بچ نہیں پاتے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق جو بنائی انسان کے فائدے کے لیے بنائی. انسان اس سے فائدہ تو حاصل کرے. شہر سے آج ہر انسان پڑھنے لگتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے کہیں جماعت کو کہیں اللہ کے راستے کے اندر بھیجی گئی تو وہاں جو ہے شہر میں پیچھا کر لیا. تو جو ہے وہاں گئے اور شہر کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی کام کرنے کے لیے آئے ہیں, اس لیے تو ان کو پریشان نہ کر. اور کان پکڑ کے تھپڑ ماری تو جانور بھی وہاں سے روانہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا عزیز دوستو, جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے, انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق انسان کے تابع کر دیتا ہے. اس لیے میرا عزیز بزرگ دوستو, یہ جانور کے ساتھ پیار محبت کرنا یہ بہت ہی اچھا اور قیمتی عمل ہے. حالانکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک عورت تھی, اس عورت نے جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک بلی کو پال رکھا. کیا تھی؟ ایک بلی تھی, بلی کو پال رکھا. اس لیے غلط یہ تھی کہ بلی جو ہے چوہوں کو کاٹے گی, میرے گھر کے اندر چوہے رہیں گے, تو یہی معمول تھا. اور بعد میں بلی جانے لگی کچھ کھلاتی رہے تو جو ایک بار بلی آئی واپس تو اس نے سوچا کہ بلی روزانہ بھاگ جاتی ہے, اس لیے اس عورت نے جو ہے بلی کو باندھ دیا گھر میں. اب نہ کوئی روٹی نہ کوئی پانی, ایسے باندھ دیا حتیٰ یہاں تک کہ کرتے کرتے بلی جو ہے مر گئی. تو اس بلی کو ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس عورت کو دیکھا کہ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا مستحق بنا دیا. حالانکہ نیک تھی, دیندار تھی, لیکن جانور کو ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک اس کو جہنم کا مستحق بنا. اور ایک حدیث کے اندر یوں یہاں تک فرمایا ہے ایک تو فاحشہ عورت تھی, مسلمان تو تھی لیکن فاحشہ تھی, زانیہ عورت تھی, لیکن ایک راستے سے گزر رہی تھی. راستے سے گزرتے ایک ایسی جنگل کے اندر پہنچی جہاں ایک کتا جو ہے سسک رہا ہے, اپنا آخری دم توڑ رہا ہے.
مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس کے حلق کے اندر پانی نہیں جا رہا ہے، یہ بھی نہیں پاس کے اندر. تو اس عورت نے دیکھا پانی کا کہاں بندوبست کرے، اور نظر گھمائی کہیں نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ کافی دور تک ایک جو ہے پانی کا کنواں نظر آیا. تو عورت وہاں پہنچی. اب وہاں پہنچی تو نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی ڈول ہے، پانی نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے؟ تو اس عورت نے یہ سوچا کہ جو ہے اپنی جو زراب پہنے تھے، جس کو عربی کے اندر خف بولتے ہیں، چپڑے کا زراب، اس نے زراب کو نکالا، موزوں کو نکالا، اور جو لمڑی تھی دوپٹہ تھا اس کو جو ہے اس سے باندھا، اور باندھ کر کے اندر سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر کے اس جو ہے اللہ کے مخلوق کتے کے جو حلق کے اندر ڈالا. تو میرے عزیز بزرگ کو دوستوں، حلق کے اندر ڈالنے کی وجہ سے جب کتے کو جان آئی اور کتا یوں ہی کھڑا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک اس کی بخشش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائی کہ اس نے توبہ کی اور اس نے برے کام کرنے بھی چھوڑ دی، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کو اس کی بخشش فرمائی. تو کہنے کا مقصد میرا دوستوں، یہ عمل ہمیں اور آپ کو معمولی نظر آتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے پاس میں حدیث کے لیے گیا. پہلے زمانے کے اندر حدیث ڈھونڈنے کے لیے بہت دور دراز سے سفر کرنا پڑتا تھا. آج اللہ کے احسان ہے کہ آج دینداری خوب ہو چکی ہے. آج ہر گاؤں کے اندر آج مدارس موجود ہے. اگر انسان کو حدیث معلوم نہیں وہاں سبق حاصل کر سکتا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا اور میں استاد کی خدمت کے اندر پہنچا تو میرے استاد جو ہے ایک کتے کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، اور میں نے جب سلام کیا تو سلام کا جواب دیکھا، لیکن میں تب دیکھا ہی تو میں نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے، میں تو تب دور چل کے آیا ہوں. پھر اس نے جو ہے اس کتے کو کھلانے کے بعد کے اندر ان کے سلام کا جواب پہلے دے دیا، پھر ان سے بات چیت کری اور کہا کیسے آنا ہوا. فرمایا کہ میرے گھر ایک کتا جو ہے، ہمارے گاؤں کتے نہیں رہتے ہیں، کتا دور دراز سے آیا ہے، اس کو کھانے کچھ نہیں ملا تو یہاں آ گیا، اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں نے اس کے سامنے شفقت کا معاملہ کیا، میں نے اس کو روٹی کھلا دی. تو فرمایا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو میرا یہی مسئلہ حل ہو گیا، اور وہاں سے چلے گئے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جانوروں کے ساتھ میں انسان کرم کا معاملہ کرے، جانور کے ساتھ میں انسان رحم کا معاملہ کرے، انسان پیار محبت سے جانور کے ساتھ پیش آئے. یہ تو بہت بڑے اللہ کے بڑی محدث گزرے ہیں، حدیث پڑھانے والے، کام بھی حدیث لکھنے کا کام تھا، یہی ان کا معمول تھا. لیکن اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد کی اس کے اہل ویان نے جب اس کو خواب کے اندر دیکھا اور تحقیقات کرنے میں معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ کے ولی نیک بنتے ہیں کہ جو آپ نے اچھا کام کیا ہے، کہ آپ نے جو ہے حدیثیں بھی پڑھائی ہے، آپ نے حدیث لکھی بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دی. تو اس خواب کے اندر جو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے نے خواب کے اندر یہ فرمایا کہ میری جو بخشش ہوئی ہے میں خود بھی نہیں سمجھتا کہ اس عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرمائی. اس نے کہا کیا عمل؟ فرمایا میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا، تو حدیث لکھنے کے تعلق سے جیسے ہی میں نے قلم کو صحیح کے اندر ڈبویا اور ڈبو کر میں نے باہر نکالا، اتنے میں اللہ کی مخلوق کی مکھی آئی اور مکھی آ کر اس قلم کو چوسنے لگی. تو مجھے جو رحم آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو ہے پیاسی ہے، تاکہ پہلے جو ہے اپنی پیاس بجھائے. میں نے اس قلم کو چھوڑ دیا، جب مکھی نے اپنی پیاس بجھائی تو مکھی وہاں سے اڑ گئی. اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق کو رحم کیا، اس وجہ سے میں نے تیری بخشش فرمائی. تو میرا عزیز دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت معلوم ہے. اسی طریقے ایک بات یہاں لکھا گیا ہے کہ دو دوست تھے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس دوست نے خواب کے اندر دیکھا کہ سخت عذاب ہو رہا ہے. عذاب ہونے کے معلومات کیا ابھی کیا بات ہے، آپ کو عذاب کیسے ہو؟ فرمایا میرا عذاب یہ ہو رہا ہے کہ میری جو بیٹی ہے، میری بیٹی جو فاحشہ ہے، برے کام کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے میری پکڑ فرمائی، میں نے اس کی تربیت نہیں کی ہے. اس لیے آپ میرے گھر کے اندر جائیں، ان سے جا کے کہیں کہ تیرے ابا کو عذاب ہو رہا ہے، تو توبہ کر لے، اس کام کو چھوڑ دے. اس نے کہا کہ مقام میں جانتا نہیں ہوں، اور اس جو دوست کا گاؤں تھا وہاں گیا اور وہاں جا کے سارا قصہ بتایا گیا، ایسے نام کا شخص ہے، اس کا مکان کہاں ملے. تو تحقیقات کرتے کرتے اس کافی دیر کے بعد اس گھر کے اندر پہنچا. گھر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اور اس معلومات کی تو کہا کہ وہ لڑکی جو ہے پورا تالاب کے اندر نظر ملے گی، وہاں ہماری لڑکیاں ان کے ساتھ ہوگی، وہاں چلے جاؤ. وہ وہاں گیا اور وہاں جا کر اس لڑکی کو کہا بھائی جو ہے تیرے ابا کو عذاب ہو رہا ہے، تو یہ برا کام کرنا چھوڑ دے، اس وجہ سے جو ہے تاکہ تیرے ابا کو عذاب نہ. تو لڑکی کہاں ماننے والی، اس نے جیسے چولو لیا اور پانی اس کی طرف پھینکا کہ چل تیری طرح میں نے کہیں دیکھے، چلا جا میرے پاس. تو چلا گیا اور اس دوسری رات کے اندر وہ شخص واپس آ گیا تو اس کو خواب کے اندر دیکھا. تو
تو اس کو جو ہے عذاب نہیں ہو رہا. تو فرمایا کیا بات, آج عذاب نہیں ہو رہا. میں نے سمجھایا لیکن سمجھے نہیں. فرمایا جو میری لڑکی نے جو پانی اچھالا تھا میری طرف, وہ پانی اوپر اچھالا, اس کے اندر جو درخت تھا, اس درخت کے اندر اللہ کے معصوم سا پرندہ چڑیا دم توڑ رہا تھا. جیسے پانی اوپر اچھالا, وہ پانی اس پرندے کے حلق کے اندر گیا. اس وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرمائی. میرا عزیز و رسول, معمولات چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اس لیے میرا عزیز و رسول, بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ہم انسان ہے, اس لیے چاہے غیر ہو چاہے مسلمان ہو, ہمیں جو ہے سب کے ساتھ میں کرم کا معاملہ کرنا چاہیے, سب کے ساتھ میں پیار محبت سے زندگی گزارنی چاہیے. اس لیے جانور ہوتے ہیں, ہمیں اس جانور کے ساتھ بھی اپنے اچھے اخلاق اور اچھے نتائج پیش کریں. نہیں تو میرے اگر جانور کو اگر ہم نے جو ہے کھانا پانی نہیں دیا, اگر ہم نے ان کو جو ہے ستایا, تو میرا عزیز سے پرکڑتے ہوگا ہو کہ ہمارا پکڑ کا ذریعہ فرما, پکڑ کی ذمہ داری بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر جو ہے آنکھوں کے اندر آنسو ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ میں نے کہا ہمارے نبی تمام عالم کے جانوروں کے بھی نبی ہے, تو جب وہ رونے لگا اس آنکھوں کے آنسو دیکھے, کہا کیا بات ہے. تو اس اونٹ نے کہا اس میرا جو مالک ہے اس نے نہ مجھے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, میرے سے بہت سارا کام لیا اور میرے کام لیتا رہا, اب میں بڑا ہو چکا ہوں, ابھی مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے, میں یہ گرہ کرنے کے تیار ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے, اتنے وہ شخص بھاگتا ہوا ہے, کہا یا نبی اللہ یہ تو میرا ہے. فرمایا تیرا تو لیکن یہ شکایت کر رہا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسے دے کر کے اس اونٹ کو خرید دیا اور اس اونٹ کو آزاد فرما دیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ میرا عزیز بزرگ اور دوستو, ہم جو ہے جانور کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں, جانور کو کھلائیں بھی خوب, جانور کو پلائیں بھی خوب, اور یہ جانور کے جو بچے ہیں ان کا جو حق ہے دودھ پلانا, میرا عزیز بزرگ دوستو ہم ان کو وہ دودھ پلائیں. ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم جانور کو اگر تم سواری کر رہے ہو تو اس جانور کہیں رکو تو اس کو اوپر بیٹھ کر کے جو بات چیت نہ کرو, تاکہ تمہاری موج کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم گھنٹوں گھنٹے کھڑے ہو کر جو بات چیت کرتے رہو اس کو تکلیف محسوس ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی اس مخلوق کے اوپر ہمیں جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی سے چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کی جو ہے بخشش فرمائے. تو بہرحال میرے عزیز و بزرگ اور دوستو, جیسا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے آج 29 تاریخ ہو چکی ہے, 2 دن کے بعد کے اندر جو ہے جنوری شروع ہو جائے گی, یہاں تک کہ جو ہے نیا سال شروع ہو جائے. آج ہم جو ہے امت مسلمہ ہیں, ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کے ہم کے مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کے جو ہے سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ماہ محرم الحرام کی ایک تاریخ سے سال کی ابتدا ہوتی ہے, جس کے جو ہے سال کا ہمیں پتہ نہیں کب ختم ہوتا ہے کب شروعات ہوتا ہے, اس کا ہمیں کوئی جو ہے پتہ ہی نہیں ہے. اور جیسے ہی جنوری شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ جو ہے اس مہینے کی جو نیکسٹ تاریخ ہوگی, اکثر ہمارے محلے کے حضرات یہ ہیں کہ یہاں تک کہ 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں, نہ خود سوتے نہ دوسروں کو سونے دیتے. جیسے 12 بجتی ہے وہ جو فوراً پٹاخے اور جو گانے گروج یہ ہمارے معاشرے کا عام ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ توبہ و استغفار کرنی چاہیے کہ جو ہے خوشی کی چیز اگر دیکھا جائے اس پورے سال کے اندر میں نے کتنی بات کی, کبھی ہم سوچتے نہیں. اگر سال کم ہوا تو میری زندگی کا 1 سال کم ہوا, فخر کی کون سی بات ہے, شرم کی بات ہے, اللہ کے ساتھ توبہ استغفار کی بات ہے. یا اللہ یہ سال تو میری زندگی کا کم ہو گیا ہے, یا اللہ اس سال کے اندر یا اللہ میں نے کوئی عبادت نہیں کی, یا اللہ پتہ نہیں تو میری بخشش کرے گا یا نہیں کرے. اس لیے اللہ کے ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے. لیکن نہ جانے گھروں کا طریقہ ہم نے ایجاد کر رکھا, ہر طریقے کے اندر غیر نہیں کرتے ہیں جتنے امت مسلمہ کرتے ہیں, اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. میرا عزیز ایسے عمل کرنے کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا ہے, جو ہے اسلام سے خالی ہو جاتا ہے, اسلام سے بالکل خالی ہو جاتا ہے. اس لیے ہم جو ہے اللہ کے ساتھ توبہ و استغفار کریں اور ایسے کام سے ہم بھی بچے, اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں. بھائی جو ہے ہم سب اللہ کا احسان کریں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ایمان کی سب سے کمزور علامت یہ ہے کہ اگر برا کام ہو تو اس کام کو ہم روکنے کی کوشش کریں. نہیں روک سکتے, دل سے برا سمجھے, برا نہیں سمجھتے, کم سے کم اس میں شرکت تو نہ کریں. سارے جو شرکت کر رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, گروج ہو رہا ہے, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے اللہ سے اس چیز سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ہر انسان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ نیا سال جو ابتدا ہوگا
اس کی ہم اللہ تعالیٰ دعا کرے اور توبہ کرے کہ اللہ اس سال کے اندر اللہ میں جتنا میں نے گناہ کیا ہے آج میں گناہ نہیں کروں گا، اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔